کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا مرحلہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ملکی سیاسی حالات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سلمان عابد صاحب، بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے، ظاہر ہے آپ کے خیال میں سیاسی جو افراتفری ہے وہ اسی طرح سے رہے گی کیونکہ الیکشن ایئر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جیسے عمران خان صاحب کا مطالبہ یہی رہا ہے اور ہے کہ ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اس تعیناتی کی وجہ سے سب کچھ رکا ہوا تھا، معاملات اس طرف سے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب مل کر بیٹھیں گے اور انتخابات کی طرف جائیں گی سیاسی جماعتیں؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ صرف انتخابات ہی نہیں، کسی اور مسئلے پر بھی ان کے بیٹھنے کے امکانات کم ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات تو حکومت واضح طور پر اعلان کر چکی ہے کہ وہ اکتوبر 2023 میں کروائے گی، اور خود عمران خان صاحب سے جب ہم بھی ملے تھے لاہور میں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی ان کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کر رہی ہے اور وہ عوامی طاقت سے جو ہے نا اپنا فیصلہ منوانے کی کوشش کریں گے۔ اب وہ جا رہے ہیں اسلام آباد، دیکھتے ہیں کتنی بڑی طاقت کے ساتھ وہاں اسلام آباد میں جاتے ہیں، کتنی بڑی تعداد کو لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور کیا اس کے نتیجے میں ارلی الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس معاملے کو اگر مثال کے طور پہ ارلی الیکشن نہیں ہوتے اور انتخابات 2023 میں ہی ہونے ہیں اکتوبر میں جا کے، تو پھر یہ جو سیاسی محاذرائی ہے یہ تو کنٹینیو رہے گی نا، اور اس نے تو پھر ختم نہیں ہونا۔ پھر اسی کے اندر آپ کی معیشت نے بھی چلنا ہے، اسی کے اندر آپ کی سیاست نے بھی چلنا ہے، اسی کے اندر آپ کی محاذرائی جو بھی ہے اس پر پولرائزیشن ہو رہی ہے وہ بھی بڑھے گی۔ تو یہ خود حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے، اور حکومت دیکھیے نا، حکومت کی کوشش کیا ہے؟ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اگلے سال اکتوبر 2023 تک ہم کوئی معاشی طور پہ لوگوں کو بڑا ریلیف دے دیں تاکہ اگلے انتخابات میں جانے سے پہلے ہم لوگوں کو جسٹیفائی کر سکیں کہ ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے۔ اچھا، اب اگر اس کے امکانات حکومت کو نظر آتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ اگلا قدم آگے بڑھائیں، لیکن مجھے کم از کم یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگلے آنے والے چند مہینے جو 6 7 8 مہینے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ کسی درست ٹریک کے اوپر اور اس کے نتیجے میں بہت سارا کوئی معاشی ریلیف لوگوں کو مل سکے گا، وہ مجھے اس کے امکانات نظر نہیں آتے۔ مشکل فیصلہ ہے، البتہ عمران خان صاحب اپنے مطالبے کو منوانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ اس ٹو ارلی، کیونکہ اب عمران خان صاحب کے پاس بھی آپشن یہ ہے کہ یہ دھرنے کے بعد اگر ان کا یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اور انہیں ختم کرنا ہوگا کیونکہ وہاں وہ ڈیمانڈ ہی رکھیں گے نا، اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ان کو بھی تیاری جو ہے نا وہ اگلے انتخابات اکتوبر 2023 کی طرف لگانی چاہیے۔ اگر کہیں کوئی بیٹھ کے معاملات طے ہو سکیں، مثلا کل جو نئے گورنر آئے ہیں خیبر پختونخوا کے، غلام علی صاحب، میں آج ان کا پڑھ رہا تھا ان کا بیان، انہوں نے کہا کہ مئی اور جون کے اندر جا کے اتفاق ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ گفتگو بھی موجود ہے، لیکن میں اس بارے میں ڈاؤٹ ہوں کہ کیا ارلی الیکشن ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ لیٹس سی کہ عمران خان صاحب کس حد تک آگے جا سکتے ہیں۔ جی عامر صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب کس حد تک آگے جا سکتے ہیں؟ حقیقی آزادی تحریک کا مستقبل کیا عوامی طاقت کا مظاہرہ جو عمران خان صاحب عوامی طاقت کے ذریعے اپنے مطالبات کو منوانے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ پوری کر پائیں گے؟ اور جو ارلی الیکشن ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کتنے امکانات ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور کچھ ڈیسائیڈ کریں؟ وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے آزادی سے بھی حاصل کرتے ہوئے اس سے آگے نکل گئے ہیں۔ کچھ دن پہلے جب دھماکے ہوتے تھے لوگ کہتے تھے کہ جی وہ جنت سے بھی آگے چلیں گے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، ان کو سمجھ آ چکی ہے۔ ان کے منہ سے جو سلمان صاحب نے کہا کہ اکتوبر کا لفظ نکلا ہے نا، وہ پولیٹیکلی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرے اس دعوے میں کہانی ختم ہوگی۔ ان کے پریشر سے جن لوگوں کو انہوں نے یہ کہہ کے پھنسایا کہ مجھے اندر سے خبر آتی ہے، ان کے لیے بھی مشکل ڈالی، کیونکہ یہ ہر اس مسئلے کو اسی طرح دبا دیتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ اندر سے خبر دے دیتے ہیں، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ اسی طرح گئے ہیں اور اپنے دائیں بائیں والوں کے ساتھ سے گزر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اب وہ آ رہے ہیں پنڈی، بالکل پرسوں ان کا رائٹ ہے، بینگ سیاسی لیڈر وہ خطاب کریں۔ اگر وہ دھرنا دیں گے اور اسلام آباد کی طرف فیس قدمی کرتے ہیں تو یہ سوال اس کے بعد پیدا ہوگا کہ وہ اب یہ کر سکیں گے۔ آج وہ نہیں کر سکے کچھ، وہ جس شخص کو آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتے تھے اس کے لیے ہاں کرنی پڑی، اور اب ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جیت تو عمران خان کی ہوئی، بھائی پھر نامزدی نہ ہوتا، پھر وہ بندہ آتا ہی نہ، پھر آپ بھاگتے کیوں؟ آپ کھیلنے میں 6 گھنٹے کھیل سکے نا، اس سے زیادہ کیوں نہیں کھیل سکے؟ آپ جاتے 25 دن کے اوپر، آپ نے گورنر پنجاب کے اوپر کھیلا، آپ نے پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین سے اپنے آپ کے ذریعے کھیلا، لیکن کیا کیا؟ آپ نہیں کر سکے، آپ نہیں مانتے، تو ایک ایسا آرمی چیف ملنے جا رہا ہے جو آپ کے لیے اتنا ہی آرمی چیف ہوگا جتنا وہ سرکار کے لیے ہوگا۔ وہ بالکل اے پولیٹیکل ہے، اس نے یہ ثابت کیا ہے۔ یہ خوش قسمتی عمران خان کی بھی ہوگی، پاکستان کی بھی ہوگی،
اور حکومت اگر اپنا بجٹ اچھا دے لے گی تو ان کے لیے بھی ہوگی کہ ایک بالکل شفاف الیکشن تو اب ملے گا. نہ عمران خان کی ڈیمانڈ پہ ملے گا کیونکہ حالات نے آپ کو آرمی چیف ایسا دے دیا, ورنہ وہ تو ارینجمنٹ ہی کچھ اور تھے عمران خان کے. عمران خان تبھی تو پریشان ہوئے ہیں کہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح مکھن کے بال کی طرح ان کو نکال کے اقتدار سے سائڈ پہ بٹھا دیا جائے گا. وہ ٹینشن اور پریشانی, وہ بیانیے بنانے, کھیلنے کی باتیں, ہم لوگوں کو یہ چوائس دیں گے, ہم یہ لالی پاپ دیں گے, ہم نے فیڈ کرانا ہے, کیا فکرے تھے. یہ سیاست ہے اور یہ انڈین فلموں میں دکھائی جاتی تھی جو ہم نے حقیقی طور پہ دیکھی ہے. اللہ کرے کہ وہاں پی ٹی آئی میں کوئی سمجھانے والا ان کو کھڑا ہو جائے کہ حضور اب سیاست کریں, لوگوں کے پاس جائیں, پنجاب آپ کے پاس ہے, کے پی آپ کے پاس ہے, آپ حکومتوں سے ڈیلیور کرائیں اور اپنا راستہ بنائیں جو پاکستان کے لیے جمہوری مستقبل کے لیے بہتر ہو. ٹھیک جی ایسا صاحب, اگر تو یہ بالی ووڈ فلم کی طرح سیاست ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کا بھی دی اینڈ تو ہونا ہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے حقیقی آزادی کا مستقبل جو تحریک ہے عمران خان صاحب کی, وہ جو بیانیاں پہلے وہ کھیلتے رہے جس کا ذکر عامر صاحب بھی کر رہے ہیں, کیا آپ کو اس میں تبدیلی اب ظاہر ہوگی تو اب کیا نیا بیانیہ عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے؟ ارلی الیکشن کی طرف جائیں گے ہر حال میں؟ پہلے تو دعا میں مئی جون کے الیکشن مسترد کرتا ہوں, مجھے قابل قبول نہیں ہے. گرمی بہت ہوتی ہے, گرمی بڑی ہوتی ہے, ووٹ بندہ کسے پاڑ جاوے. یا تو اب اکتوبر میں ہی کرا لیں یا مارچ میں لے آئیں اس کو. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ نے ارلی کرنے ہیں تو مارچ میں کرا لیں, موسم اچھا ہوتا ہے, آرام سے ووٹ شوٹ ڈالیں گے ہم. صحیح ہے. دیکھیں نون لیگ کا ٹرمپ کارڈ یورپ میں ہے اس وقت, جو چند دن پہلے تک لنڈن میں تھا اب یورپ میں ہے. نون لیگ اپنا ٹرمپ کارڈ لانچ کرے, ان کو لے کے آئے میرے قائد کو اور میدان میں اتارے, پھر دیکھیں. آپ کے بڑے قائد ہیں, میرے قائد ہیں نا, وہ تو چھوٹے قائد ہیں, اور قائد کی بیٹی بھی آئے نا سر, وہ تشریف لائیں, میدان میں آ جائیں, یقیناً چیزیں چینج ہوں گی. ادھر عمران خان صاحب اپنا لیڈ کر رہے ہوں گے, پتہ مقابلہ تو یہ دو جن تو یہی ہے نا ہماری سیاست کے اس وقت بڑے, جنہوں نے کچھ کرنا ہے الیکشن کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں جو سیٹیں بہت زیادہ جیت سکتے ہیں, زرداری صاحب سندھ اور کچھ اکا دکا ادھر ادھر وہ نکال سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے جو حالات ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ دو جو مقابلے کے پہلوان ہیں جنہیں کہا جا سکتا ہے, یہ ان کو آئیں سیاسی میدان میں آ کے لڑ لیں اور اس کے بعد جس کی وکٹری ہوتی ہے وہ لے لے. یہ ایک بات, ایک ہمارا اپنا ہمیں بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے. ہم بناتے ہیں یہ, ہماری باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ جی وہ ہم پہلے دن سے بنا رہے ہوتے ہیں, متنازع بنا رہے ہوتے ہیں. آرمی چیف کو بھی کہ جی وہ چونکہ یہ لینا چاہ رہا تھا اس کو نہیں ملا, یہ اس نے لے لیا, اب دیکھیں ٹھکائی ہوگی, یہ ہوگی. یہ بنیادی طور پہ ہم اس آرمی چیف کو نیا جو آنے والا ہے اس کو بھی پریشر میں ڈال رہے ہیں, انڈر پریشر کر رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آرمی چیف کی اپنی پالیسی ہوتی ضرور ہے جیسے ہر ادارے کے سربراہ کی ہوتی ہے, لیکن اوور آل جو پالیسی جو ڈیلیور اس نے کرنا ہوتا ہے وہ آن بہاف آف ہز انسٹیٹیوشن کرنا ہوتا ہے. تو آرمی چیف جو پہلا تھا اب ہے, نیکسٹ جو آئے گا وہ آن بہاف آف انسٹیٹیوشن کرے گا. وہاں جو اکثریت کی رائے ہوگی جو لے کے, ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ جتنی تنقید ہو گئی اس ادارے پہ, اب ظاہر ہے اس کو کہیں تو ختم کرنا ہے نا, بالکل, اور چیزوں کو بہتر کرنا ہے تاکہ لوگ پھر سے وہ احترام والی کیفیت آ جائے. تو اس کے لیے ایکسٹراڈنری ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی. تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو خوش ہونے کی ضرورت ہے یا کسی کو خوفزدہ ہونے کی. صحیح ہے, نہ خوشی ہے نہ خوفزدہ, غم نہیں کہنا چاہیے. بریک لیتے ہیں جی, ناظرین کے بعد ہم واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.